جی دیسی نیو صاحب کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. وعلیکم دیسینیو صاحب السلام. مبارک ہے، پہلی بار آپ پہلے آئے. کوئکلی میں ایک کویشچن پوچھ لیتا ہوں پھر آپ جی جی میرا وہ کویشچن تھا کہ میں اکیڈیمکس تھوڑے بہت سن رہا تھا جی اسلامک ڈفرینٹ گروپس جو ہوتے ہیں، تو جی ان میں جو ایک اکیڈیمک ایسے کہہ رہا تھا کہ اسلام میں بھی یہ تصور ہے کہ اللہ کے پاس آل نالج نہیں ہے، لائک جو فیوچر جو ہونا ہوتا ہے وہ جی ایکچولائز جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہونا ہے، اور ایک دفعہ جب جی ہوتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا، پھر وہ ہو جاتا ہے اس کی فور نالج میں کہ ایسا ہی جی ہونا ہے. جی لیکن آپ نے کئی دفعہ بولا کہ اللہ کو آل نالج ہے، ہی از آل نوئنگ. جی آل نوئنگ کا مطلب جی پریزنٹ پاسٹ اینڈ جی فیوچر کا ان کو پہلے سے پتا ہے. تو کیا جی اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ کا آل نالج ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا فیوچر اس کو پہلے سے پتا ہے، جی لائک کچھ اس طرح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے اسلام میں، بلکہ اسلام میں تو کانسیپٹ وہی ہے کہ آل نوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر چیز پتہ ہے، اس لیے کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ٹائم لیس ہے. لیکن اسلامی تاریخ میں جو ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، تو معتزلہ کے نزدیک ان کی پوزیشن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اس کے ہونے کے بعد جانتا ہے، یعنی وہ جو اس کلی اصول ہیں جن کو ہم یونیورسل نالج کہتے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے پہلے سے. لیکن اگر یعنی کوئی واقعہ ہوا ہے جو جزئی واقعہ ہے جس کو ہم پرٹیکولر انسیڈنٹ کہتے ہیں، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ جانے گا جب وہ واقعہ ہو جائے گا. یہ ان کے نزدیک ہے، کس کے؟ معتزلہ کے نزدیک. لیکن یہ اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے کو، جو مین اسٹریم مسلمان ہیں انہوں نے اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ پہلے ریفیوٹ کیا ہوا ہے. تو اس وقت ابھی ہیں مسلم نہیں کمیونٹی میں معتزلہ؟ نہیں، کم سے کم جہاں تک میری معلومات ہے موتزلہ کے کچھ اصول تو ہیں جن کو غامدی صاحب فالو کرتے ہیں، لیکن عبادی فرقہ ہے نا؟ نہیں 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 نہیں. عباضی فرقہ جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خارجیوں کا ایک آف شوٹ ہے، لیکن وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. عباضی بھی خوارج نہیں ہے. تو وہ اصل میں وہ خلق قرآن کو مانتے ہیں نا، تبھی میں نے سوچا کہ وہ معتزلہ. ایک آدھ مسئلے میں اتفاق ہو سکتا ہوگا. ایسے تو بہت سے مسائل ہیں کہ جس میں اہل سنت کا معتزلہ سے اتفاق ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اہل سنت معتزلہ ہوگا. جی تو پھر وہ جو کانسیپٹ ہے کہ لوح محفوظ میں پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، تو جی اس کو آپ کیا لٹرل لیتے ہیں یا میٹافوریکل، جس میں کیا ہے کہ قلم کو کہہ دیا تھا کہ لکھو تو قلم نے ساری ہسٹری لکھ دی پوری، لائک یونیورس کی؟ ہم تو لٹرل لیتے ہیں، اچھا، میٹافوریکل نہیں لیتے. تو لٹرل میں بس پھر آپ وہی کہتے ہیں کہ قلم کا کیا مطلب ہے وہ ہم کیفیت نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں، قلم مطلب قلم ہے، لیکن اس کو لٹرل وہ لیتے ہیں قلم کہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، اس نے کس طرح لکھا. جب اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے الگ ہے، اس کی زندگی اور اس کی لائف ہماری لائف سے الگ ہے، اس کا سننا اور دیکھنا ہمارے سننے اور دیکھنے سے مختلف ہے، تو اس کا قلم بھی ہمارے قلم سے الگ ہو سکتا ہے نا. اوکے، تو لوح محفوظ بھی کوئی ایک ایکچوئل چیز نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے جس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. ہاں، کیفیت ہمیں کسی چیز کی نہیں پتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ بتا دے. ہمارا کام صرف اس چیز کو پر ایمان لانا ہے کہ لوح محفوظ کوئی چیز ہے، اس کی اچھا ڈیٹیل میں جانا وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، لاسٹ کویشچن پھر میں یہ پوچھوں گا، پھر جی اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب کچھ پتہ ہے، جی تو یہ کہنا صحیح رہے گا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ دوزخ میں جائے گا؟ جیسے کہ ایک کوئی بندہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو میں نے فری ویل جب میں دوں گا تو یہ اس کو استعمال کرے گا اور مجھے ریجیکٹ کرے گا، اور پھر میں اس کو پکڑ کے دوزخ پہ ڈالوں گا اور پھر یہ دوزخ پہ جلے گا. تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ دوزخ کے لیے میں بنا رہا ہوں، پھر بھی اللہ نے اس بندے کو پھر بھی بنایا، جبکہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کو میں نے پکڑ کے دوزخ میں ہی ڈالنا ہے. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ کے لیے بنایا. نہیں یہ اس صورت میں اللہ ہوتا، کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ لیجیے دوزخ پہ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بنایا اسے. اس مسئلے کو میں کئی مرتبہ حل کر چکا ہوں. وہ یہ کہ ہماری ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ سامنے والے کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے. مثلا اب آپ کی یہ ڈیفینیٹ نالج ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو کیا ہماری فری ول ختم ہو گئی؟ نہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگ ڈفرنٹ کیٹیگری میں آئیں گے نا. دیکھیں اللہ کی ایگزیکٹلی کیٹیگری اس کی ڈفرنٹ ہے وجہ آپ کی، اس کی وجہ تو ہم یہ لوگ ہے کہ اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں بغیر کسی تشبیہ کے. کمپیریشن تو ہمارے یہاں جائز ہی نہیں ہے، یہ بغیر کسی تشبیہ کے مثال ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ جب ہم ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ ایک اصول طے کر دیا ہم نے کہ ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ کسی کی فری ول کو ختم نہیں کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو جانتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم لیس ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ہم ٹائم باؤنڈ ہے.
تو اگر وہ کسی کے فیوچر کو جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی فری ول ختم ہو گئی ہے. وہ اپنی فری ول سے ہی جائے گا وہ اپنے عمل کے نتیجے میں, اللہ کے علم کے نتیجے میں نہیں جائے گا. ریزلٹ کیا ہے یہ دیکھنا تو میں نے مان لیا کہ وہ فری ول کی وجہ سے جائے گا, لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ یہ فری ول استعمال کرے گا اور اس کی وجہ سے یہ پھر دوزخ میں جائے گا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی بنایا جانتے ہوئے کہ اس کو بیسکلی ہمیشہ کے لیے میں نے دوزخ میں تڑپانا ہے, پھر بھی اس کو بنایا. نہیں یہ اس صورت میں ہوتا صحیح کہ اگر وہ فری ول نہ دیتا, مثلا اس نے جو ہے فری ول دینے کے باوجود اس کو پتا تھا کہ میں اس کو فری ول دوں گا, یہ اپنی فری ول استعمال کرے گا اور پھر اس فری ول کی وجہ سے میں اس کو دوزخ میں جلاؤں گا, یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا. لیکن پھر بھی یہ سارا جانتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ نے اس کو بنایا یہ جانتے ہوئے کہ یہ 70 سال کی زندگی دنیا میں گزارے گا, فری ول استعمال کرے گا, اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلاؤں گا. یہ اللہ پہلے سے جانتا ہے, لیکن پھر بھی اس بندے کو پھر بھی بنایا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا مقدر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اگر میں بتاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر, اگر اللہ یہ جانتا کہ میں اس بندے کو یہ بندہ جہنم میں جائے گا, مثال کے کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے وہ, لیکن بنایا ہی اس نے ہے نا. سن لیجیے میں ایک سیناریو دے رہا ہوں آپ کو. مان لیجیے پیٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پیٹر پیدا ہوگا اور اس کے بعد یہ مرے گا 70 سال کی عمر میں اور اس کو جہنم میں جانا ہے, ٹھیک ہے. چلو اس لیے پیٹر کے اوپر مرسی کرتے ہوئے ہم پیٹر کو پیدا نہیں کرتے, ٹھیک, ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. آپ یہی تو چاہ رہے ہیں نا, پھر عدل جب ہوگا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہ کرے, رائٹ, ایم آئی رائٹ؟ نو پھر نہیں آپ کے ساتھ چلے اسی چیز کو میں تھوڑا سا چینج کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک ایگزامپل, فار ایگزامپل آپ کی نہیں ایگزامپل لیتا, میں کسی اور کی لیتا ہوں. ظاہری بات ہے کوئی بندہ ہے اور اس نے شادی کیا, وہ اس کی کیا کہتے ہیں پریگننسی ہونے والی ہے, رائٹ, شادی ہو گئی, اب وہ بچہ پیدا کر. اب لیٹس سے تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جمع ہونے سے پہلے ہی اس سے الٹیمیٹ ٹرو انفارمیشن مل جائے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد یہ ساری زندگی اذیت میں زندہ رہے گا, ٹھیک ہے. اس کو پہلے سے پتا چل جائے 100% لائک کنفرم نالج, ٹھیک ہے. اب اگر اسے پتا چل جائے کہ اگر میں بچہ پیدا کروں گا تو یہ بچہ اپنی ساری زندگی 70 سال تک ٹارچر میں رہے گا, کیا آپ اس بچے کو پھر بھی پیدا کریں گے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں انصاف اور عدل کا پیمانہ نہیں ہے. لیکن اللہ وہی کرتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ یہ اگر اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اب میں نے جو آپ سے کہا, ٹھیک ہے, میں اسی کو کہہ رہا ہوں, سن لیجیے, اب آپ سن لیجیے. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے بچے کو دنیا میں آنے دیں گے, میں نے آپ سے وہی سوال کیا کہ مان لیجیے خدا کو یہ پتا ہے کہ پیٹر جو ہے جہنم میں جائے گا 70 سال رہ کر, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ خدا پھر پیٹر کو اس دنیا میں نہ آنے دے؟ نہیں تو یہ چاہ رہے ہیں نا, کیا یہ انصاف ہے کہ اس کو وہ پھر بھی پیدا کرے؟ انصاف کی بات میں بات میں کروں گا. آپ یہی چاہ رہے ہیں نا, جس طرح آپ نے والدین کی مثال دی, آپ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ وہ پیٹر کو دنیا میں آنے نہ دے. چاہ نہیں رہا, میں صرف کانٹرڈکشن دکھا رہا ہوں اس کے اندر کہ ایک کانٹرڈکشن نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیٹر اس دنیا میں نہیں آیا جبکہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ پیٹر جہنم میں جائے گا, تو پھر اللہ کا علم کس بات کا رہا؟ اللہ کا علم تو ختم ہو گیا نا. نہیں تو یہی تو کانٹرڈکشن میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ بھائی انصاف کا تعلق علم سے نہیں ہے. آپ کس چیز کو غلط لنک کر رہے ہیں. انصاف کا تعلق علم سے نہیں ہے, انصاف کا تعلق ہے فری ول سے. نہیں تو مثال میں اور اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک آدمی کے کیریکٹر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس کا کیریکٹر ڈھیلا ہے, یہ سوسائٹی میں رہے گا تو حرکتیں ہی کرے گا, لیکن آپ اس کی حرکت کرنے سے پہلے اس کو گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈال دیتے, جب تک کہ جرم نہ وہ کر لے تب کرتے ہیں. لیکن یہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں, مثلا آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس اسٹوڈنٹ کو فیل ہی ہونا ہے, یہ اس نے نہ پڑھ کر دیا نہ اس کی اٹینڈنس تھی, اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں تمہیں ایگزام میں بیٹھنے نہیں دوں گا, تمہیں تو فیل ہی ہونا ہے. چلے مجھے 1 منٹ دیں, یہ جو ایگزامپل آپ بھی دیتے ہیں اور بہت سے اور مسلمان بھی دیتے ہیں, ٹیچر کا ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ ٹیچر کو پتا ہے یہ فیل ہو, اس نے پڑھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایگزام دیتا ہے. یہ انالوجی جو ہے یہ بڑی فلاڈ انالوجی ہے, کیونکہ ٹیچر omniscient اور all powerful نہیں ہے. ٹیچر نے اس بچے کو ایک سیکنڈ آپ خود کانٹرڈکشن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایز اے پیرنٹ کسی کو 100% پتا چل جائے کہ اس کے بچے کو اذیت ہی ہوگی تو وہ انصاف کا تقاضا یہ کہ اس بچے کو آنے نہ دے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں اب اسی کو آپ بدل کر ٹیچر کی ایگزامپل پہ لے آئیں کہ ٹیچر کو 100% پتا ہو کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے فیل ہی ہوگا, تو کیا ٹیچر اس کو ایگزام میں نہ بیٹھنے دے؟ نہیں, لیکن ٹیچر نے اس بچے کو بنایا نہیں ہے نا. دیکھیں فرق ادھر آ جاتا ہے, کیونکہ جب آپ گاڈ کو اس سینیریو میں ڈال دیتے ہیں نا, گاڈ تو آپ نے پھر پیرنٹس کی ایگزامپل کیوں دی؟
नहीं, पेरेंट की मैंने पेरेंट्स भी तो बच्चे को नहीं बनाते ना, हमारी थियोलॉजी के एतबार से। नहीं, पेरेंट को जो है वो उसके पास चॉइस है कि वो बच्चा उस वक्त पैदा करे या ना करे, उसका सेक्स होने से पहले अगर उसे पता चल जाए नहीं, स्कूल के पास भी ये चॉइस है कि वो सिर्फ अच्छे बच्चों को ले, स्कूल के पास ये ऑप्शन होता है कि वो खराब बच्चों को निकाल दे। नहीं, लेकिन टीचर के पास ऑमनिशेंट नहीं है ना, ऑमनिशेंट तो फिर वो पेरेंट्स भी नहीं है भाई, वो फिर पेरेंट्स भी ऑमनिशेंट नहीं है। आप पेरेंट्स की एग्जांपल लाए क्यों? नहीं, इसलिए मैंने पेरेंट्स की लाई क्योंकि पेरेंट्स के एग्जांपल में बच्चे की बर्थ से पहले अगर आपका डीएनए टेस्ट करा के बता दिया जाए 100% कि आपके पास ये जेनेटिकल डिफेक्ट है, और अगर आपने बच्चा पैदा किया देन 100% वो बच्चा अपाहिज होगा और सारी जिंदगी सफर करेगा। तो उसी को रिप्लेस करके हम टीचर की बात कर रहे हैं ना, कि टीचर ने एक बच्चे की प्रोग्रेस को देखा और उसको 100% ये पता है कि इसको फेल होना है, वो 1 साल से उसको नहीं बल्कि 5 साल से देख रहा है, तो क्यों उसको वो एग्जाम में बैठने दे रहा है? वो बच्चों को एडमिट ही नहीं करेंगे, जो बच्चे फेल वाले बंदे हैं उसको थोड़ी पता है कि ये बच्चा आगे 5 साल किस तरह स्टडी करेगा। तो ये नहीं, मैं कहता हूं कि एक बच्चा जो है 1 साल से आपके पास पढ़ रहा है और अगर वो फेल हो जाए तो बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है नेगेटिव, तो उससे बेहतर ये है कि उसको कहा जाए भाई तुम एग्जाम में बैठो ही ना, क्योंकि तुम्हें तो फेल होना ही है। अब मुझे बताइए कि इस सिनेरियो में क्या टीचर ये गलत कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना फॉल्स एनालॉजी कहलाएगी, और इसके अंदर जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है। फॉल्स एनालॉजी तो भाई पेरेंट्स वाली भी है जो आप दे रहे हैं, चूंकि पेरेंट्स क्रिएटर नहीं है। और मुफ्ती साहब उसमें एक और इशू आता है पेरेंट्स वाले इशू में, अगर मैं अर्ज कर दूं कि डॉक्टर आपने अभी के हिसाब से बोलेगा ना, उसको क्या पता है कि 70 साल से पहले ही कोई मेडिसिन मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए। हाँ पॉसिबल, बिल्कुल नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा था वो थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्राइटेरिया पहले से ये भी थॉट एक्सपेरिमेंट है। आप इसको फॉल्स एनालॉजी कह रहे हैं, उसको थॉट एक्सपेरिमेंट, तो ये भी तो आपकी फॉल्स एनालॉजी हुई। हाँ, लेकिन टीचर में आपने टीचर को ऑल पावरफुल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया जिसके अंदर उसके पास 100% क्रिएशन की पावर है। अल्लाह के कैटेगरी के अंदर उसके पास क्रिएशन की पावर है, इन द सेंस के जिस बंदे को वो पैदा, जैसे हिंदू को पैदा कर रहा है, वो जानते हुए कि पटेल को मैंने पैदा करना है, इसने सारी जिंदगी अच्छा रहना है, अपना बुत परस्ती करनी है, जो भी करनी है, लेकिन एंड में इसको मैं रोस्ट करूंगा सारी फॉर द फ्यूचर एवर लास्टिंग के लिए मैंने इसको रोस्ट करना है। तो ये नॉलेज होते हुए भी अल्लाह उसको क्रिएट कर रहा है, नोइंग कि भाई ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए बेसिकली क्रिएट किया, क्योंकि ही नोस कि उसने अपना फ्री विल इस्तेमाल ये कहना कि ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए क्रिएट किया है, ये आपका अपना असम्पशन और रिजल्ट है। इसको ये आप सीधे जो है नतीजे के ऊपर आपने जंप लगा दी, और ये नहीं देखा कि जहन्नम और जन्नत में जाना खुदा के इल्म की वजह से नहीं है बल्कि बंदे के कसब की वजह से। नहीं बोल रहा मैं तो कह रहा हूं असल तो चीज वही है ना। भाई अल्लाह का इंसाफ जो है कॉम्प्रोमाइज उस वक्त होगा कि अगर खुदा के इल्म की वजह से वो जहन्नम में जा रहा हो, वो जा रहा अपने कसब की वजह से, तो फिर इंसाफ का सवाल कहाँ रहा? ये मैंने कहा ही नहीं कि वो अल्लाह की इल्म की वजह से जा रहा है, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा है कि फ्री विल इस्तेमाल करके दोज़ख में जाएगा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह जानता है कि मैंने जब इसे फ्री विल दूंगा ये अपना फ्री विल इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से फिर ये दोज़ख में जाएगा और इसको सारी जिंदगी। चलिए मैंने मान लिया ना, मैंने यहाँ तक आपके साथ हूँ। उसके बाद उसने अल्लाह ने ये किया कि यार जब मुझे मालूम है कि जहन्नम में जाएगा, अब इसको मैं पैदा नहीं करता, तो उसका जो ऑल नोइंग एस्पेक्ट है वो तो खत्म हो गया, जबकि वो ऑल नोइंग है। नहीं, ऑल नोइंग का है कि अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वो अल हकीम भी है, ऑल वाइज भी है, और ये भी हम मालूम है कि उसके ऑल वाइज होने की वजह से इस दुनिया के अंदर कुछ जहन्नमियों का होना। अरे यार ये बिल्ली आपको तंग। चलें ठीक है, मैं ज्यादा तो उसका नहीं, मैं इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला ऑल वाइज भी है, और उसका विजडम इस बात का तकाजा करता है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खैर भी हो। अगर हम आपकी इस थीसिस को मान लेना तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ खैर होगा। फिर अल्लाह ताला ये कहेगा भाई जो इंसान भी मुझे मालूम है जहन्नम में जाएगा, मैं उसको पैदा ही नहीं करता, तो सिर्फ नेक इंसान आएंगे। फिर शैतान की क्या जरूरत हुई? फिर इस दुनिया की बनाने की क्या जरूरत हुई? फिर आदल की क्या जरूरत हुई? आदल तो कायम ही जब ही होगा ना कि जब कुछ इंसान जहन्नम में जाएंगे। हाँ, तो यही तो, इसी को देख के तो फिर मैं कहता हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन एड हॉक एक्सप्लेनेशन है। एक चीज जो बनी हुई है अब उसको फिक्स करने के लिए नहीं, वो हकीम भी है, वो भी है। अच्छा, वो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कि जब आप हमारे ऊपर एतराज करेंगे तो खुदा के जो पूरा पैकेज है उसकी सिफात का, उसकी जात का, उसको लेकर होगा ना। आप किसी एक वर्ड को लेकर तो नहीं कर सकते, तो चेरी पिकिंग हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप्ड ओवर अ टाइम है, और इस तरह ऐसा नहीं है, बल्कि आप जैसे अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, ऐसे ही मुतज़िला ने दौड़ा है, और उन्होंने सोचा कि यार खुदा को अल अलीम तो कहें हम, लेकिन ये उसका नाम है अल अलीम, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑल नोइंग है, बल्कि होता ये है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब खुदा को पता चलता है, और उन्होंने उस कॉन्ट्रडिक्शन को इस तरीके से हल किया जबकि हमारी नजर में वो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, बल्कि अदल और इंसाफ का तकाजा यह है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खराब लोग भी हो, और उसके लिए खराब लोगों का पैदा होना जरूरी है।
ٹھیک ہے. تو یہی میرا بھی یہی آپ کا کہنے کا پتا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک جو کانٹرڈکشن ہے یا ایشو ہے جن کو متزلہ نے فکس کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کو کانٹرڈکشن ہی نہیں مانا اور آپ نے اس کو ایڈ ہاک کر کے نہیں وہ حکیم بھی ہے تو وہ عدل بھی کر رہا ہے. تو ایڈ ہاک جب ہوگا نا, جب ہم انسان ایڈ ہاک جب ہوگا جب ہم یہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھائیں گے. قرآن تو معتزلہ کے آنے سے پہلے یہ کہہ چکا کہ وہ الحکیم اور العلیم ہے. معتزلہ نے اس کے اندر ایڈ ہاک کیا, نہ کہ ہم نے ایڈ ہاک کیا. معتزلہ نے اس کو معنی کو بدلا, نہ کہ ہم نے بدلا. ہم نے تو اوریجنل معنی لیے. ایڈ ہاک جب ہوگا جب ہم ان چیزوں کا اضافہ کریں گے. چلے ٹھیک ہے, مجھے یہی کلیریفائی کرنا تھا کہ یہ معتزلہ کا پوزیشن کیا ہے اور آپ لوگوں کا پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, بٹ تھینک یو ویری مچ. چلے شکریہ بہت.